اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ٹی وی دیکھنے والے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی کی ہسٹری بتائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کس طرح اس شخص نے مسلمانوں کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اور منگول فوجوں کو شکست دی۔ مگر حسب روایت میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور اپنے اس دوست کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو کہ اس کی ایپیسوڈ ریگولر دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹو ویڈیو ٹائم پر آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ارطغرل غازی بچپن سے ہی بہادر، نہ ڈر اور بہت ذہین تھے۔ اسے گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی کا بھی بہت شوق تھا، اور یہ سب چیزیں اس کو اپنے والد شاہ سلمان سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ کبھی شکار پر جاتا تو کبھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا تھا۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھا، اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر زیادہ بھروسہ کرتا تھا دوسرے بھائیوں کی نسبت اور اس کو فوقیت دیتا تھا۔ شاہ سلمان کا تعلق ترکوں کے قبیلے کائی سے تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اول ارطغرل غازی کا ہی بیٹا تھا۔ ارطغرل غازی 1190 میں خراسان کے علاقے میں کائی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ جب چنگیز خان کی منگول فوجوں نے اس علاقے پر چڑھائی کی تو یہاں سے کچھ قبیلے ہجرت کر کے مغرب کی سائڈ کو چل پڑے۔ ان میں سے ایک کائی قبیلہ بھی تھا۔ جب یہ لوگ حلب کے پاس دریا فرات کو عبور کر رہے تھے تو شاہ سلمان اس میں ڈوب گئے۔ شاہ سلمان کے 4 بیٹے تھے، اور ان میں سے صرف ارطغرل غازی ایسے تھے جن میں ان کی باپ شاہ سلمان کی عادات اور بہادری زیادہ پائی جاتی تھی۔ 2 بڑے بھائی ان سے الگ ہو گئے، مگر قبیلے کے زیادہ تر لوگوں نے ارطغرل غازی کو سلطان مان لیا۔ ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی اور قبیلے کے باقی افراد کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ ایک جگہ سے گزرتے وقت انہوں نے دیکھا کہ 2 افواج کی جنگ ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک فوج بڑی تھی اور طاقتور تھی، جبکہ ایک فوج کمزور تھی اور ہلکی تھی۔ ارطغرل غازی اپنے 444 گھڑ سواروں کو لے کر میدان میں کود پڑا اور چھوٹی فوج کی مدد کر کے ان کو ہاری ہوئی جنگ جتوا دی۔ جس علاقے میں یہ جنگ ہو رہی تھی یہ علاقہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں آتا تھا، اور جس کو ارطغرل نے جنگ جتوائی تھی وہ فوج سلطان غیاث الدین کی فوج تھی، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں میں سے ایک تھا۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل غازی کی بیوی بھی بنی۔ اس وقت تخت کی حفاظت کے لیے اور کسی بھی قسم کی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کیا ہوا تھا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے، جو کہ ارطغرل کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے قیدیوں کو سلجوق قبیلے کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر بھی ارطغرل اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل کی بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان نے اس کو شمالی علاقہ دے دیا، جو کہ صلیبی قبیلوں کے قریب تھا، جن کو ارطغرل شکست دے چکا تھا۔ صلیبی ارطغرل کے بہت بڑے دشمن بن چکے تھے، اسی لیے اس علاقے میں رہنے کا مطلب تھا موت کے منہ میں رہنا۔ قبیلے کے کچھ سرداروں نے مخالفت تو کی، مگر یہ قبیلہ بخوشی یہاں رہنے چلا آیا اور انطولیہ کی سرحد پر آ کر جھنڈے گاڑ دیے۔ جب صلیبیوں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اس قبیلے پر حملہ کر دیا۔ کائی قبیلہ ارطغرل کی قیادت میں بہت بہادری کے ساتھ لڑا اور صلیبیوں کا قلعہ فتح کر لیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اب ارطغرل مغربی سرحد پر جا کر صلیبیوں کے باقی قبیلے فتح کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ سردار اس بات پر آمادہ نہیں تھے۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن عربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو اس کی روحانی رہنمائی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکوں کی ایک بہت بڑی تنظیم جن کا نام سفید داڑھی والے تھے، وہ بھی ارطغرل کی بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ مل گئے، اور وہ اسی تنظیم کی وجہ سے مغربی سرحد پر جا کر صلیبیوں کو شکست دینا چاہتا تھا۔ جب وہ مغربی سرحدوں کی طرف آیا تو اس کے قبیلے کے حالات برے ہوتے چلے گئے اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ اس کے بعد ارطغرل کے قبیلے کی عورتوں نے قلین بنانے شروع کر دیے۔ یہ قلین بازار میں بیچ کر اناج خریدا جاتا تھا، مگر وہ قبیلے کی ضرورت کے لیے بہت کم تھا۔ مغرب کی سرحد کے قریب ارطغرل کا حریف سب سے بڑا جو قبیلہ تھا،
اسے چاویدار قبیلہ کہا جاتا تھا، جس کا سردار ارطغرل کا سخت دشمن تھا۔ ایک بار اس سردار نے ارطغرل کے کلینوں کے قافلے پر حملہ کر دیا اور سارے کلینوں کو آگ لگا دی۔ اس حملے میں اس کے کچھ فوجی بھی قتل کر دیے۔ اس کے بعد ارطغرل کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے، اس بازار کو ہاندلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی اسی نام سے ترکی میں واقع ہے۔ اس کا مالک سمیون قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو اس نے سفید داڑھی والوں کے کہنے پر اس جاسوس کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے بازار پر حملہ کر دیا، اور چند ہی دنوں کے اندر اس کی حکومت گرا کر اس بازار پر قبضہ کر لیا۔ ارطغرل نے چاویدار قبیلے پر بھی حملہ کرنا چاہا، مگر امیر صلاح الدین نے مخالفت کی اور اس قبیلے کو بچا لیا۔ امیر صلاح الدین اس علاقے کا سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ سردار تھا، اس لیے ارطغرل کو اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہاندلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کی داستان سنی تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین نے علاء الدین کو ورگلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ایک ریاست بنا رہا ہے، کیونکہ جو ہاندلی بازار ارطغرل نے فتح کیا وہ سلطنت کو دینے کے بجائے خود اس پر قبضہ کر بیٹھ گیا۔ مگر علاء الدین پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور اس نے ارطغرل کو اس سارے علاقے کا سردار بنا دیا اور سعد الدین کو واپس بلا لیا، کیونکہ دوستو ترکوں کی یہ روایت ہے کہ تلوار کے زور پر جو جگہ حاصل کی جاتی تھی وہ اسی بندے کی سلطنت مانی جاتی تھی۔ جب سعد الدین واپس چلا گیا تو اس نے سازشیں کرنی شروع کر دی اور شروع سے یہ ایک بہت بڑا سازشی تھا۔ اس سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کونیا واپس آ کر سلطان کو قتل کروا کر اس کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور ارطغرل کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ یوں پوری سلطنت پر امیر سعد الدین کا قبضہ ہو گیا۔ مگر جب علاء الدین کے بیٹے غیاث کو پتہ چلا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے قتل نہیں کروایا بلکہ اسے اسی سازشی سعد الدین نے قتل کروایا، تو اس نے ارطغرل کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ اس سارے علاقے کا سلطان اعلیٰ بھی بنا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی، تو ارطغرل نے اس کو سازشی اور منافق کو قتل کروا دیا اور اپنے قبیلے کو لے کر سوغوت کے علاقے کی طرف چلا گیا۔ سوغوت کا وہ علاقہ تھا جو سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس کی بہادری پر خوش ہو کر دیا تھا۔ اس دوران اکتائی خان نے غیاث الدین کو دھمکی دی وہ کہ اس کی اطاعت کرے یا پھر لگان دیا کرے، اگر وہ یہ دونوں صورتیں نہیں مانتا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ غیاث الدین نے ارطغرل کو سفیر بنا کر اس کے پاس بھیجا۔ اکتائی خان نے ارطغرل کے پاس موجود صلح نامے پر 2 سال کی مہر لگا دی اور اناطولیہ کو 2 سال کی مہلت دے دی گئی، مگر جس دن اکتائی خان نے یہ مہر لگائی اسی دن وہ قتل ہو گیا اور اس کا الزام بھی ارطغرل پر لگا دیا گیا، مگر یہاں بھی وہ اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد جب ارطغرل واپس اپنے قبیلے میں پہنچا تو مغربی قبیلے کے گورنر کے اس نے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور ارطغرل نے پھر بھرپور جواب دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ سارا قلعہ اس نے فتح کر لیا۔ اسی دوران پرنس تھروڈل اس کے پاس آیا اور اس سے معذرت کر کے دوستی کی پیشکش کی تاکہ ارطغرل اور مغربی صلیبی قبیلوں کا جھگڑا کچھ کم ہو سکے۔ اس صلح اور دوستی کے بعد ارطغرل کو کافی اطمینان ہوا اور وہ سوغوت چلا آیا جو اس کی جاگیر بن چکی تھی۔ اس دوران منگولوں کا سردار ہلاکو خان بن چکا تھا۔ اس نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ سب سلطنت والے اسے ٹیکس دے رہے تھے اور یہ سارا کچھ کرنے پر مجبور تھے۔ غیاث الدین کا جانشین بھی مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھ میں تھا اور منگول اس کے ساتھ اچھے طریقے ساتھ کھیل رہے تھے اور کئی امراء منگولوں سے سونا لے کر اس کے مفاد میں کام کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین کے بڑے بیٹے نے بغاوت کرنی چاہی مگر کسی نے بھی منگولوں کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دیا، اسی لیے اس نے جا کر نکیلیہ میں پناہ لے لی اور پھر اسی طرح اس کا چھوٹا بھائی ریاست کا سلطان بن گیا۔
ہلاکو خان مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا، اسی لیے کوئی بھی جلدی اس کے مقابلے کو نہ آتا، مگر ارطغرل ایسا نہیں تھا۔ وہ سوغوت میں اپنے قبیلے کے ساتھ موجود تھا، مگر اس کا دھیان منگولوں کی طرف ہی تھا اور وہ منگولوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، مگر اس کی یہ جدوجہد بظاہر نہیں تھی بلکہ پوشیدہ تھی۔ اس دوران ارطغرل خود بھی منگولوں کو چپ چاپ ٹیکس دیتا رہا۔ اس نے مصر کے سلطان ملک ظاہر الدین اور چنگیز خان کے پوتے براکا خان، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا۔ سلطان عزر الدین اور اس کے حامی قبائل کو اکٹھا کر لیا اور ان دونوں بڑی طاقتوں کو منگولوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر لیا، مگر کچھ اندرونی غداروں کی وجہ سے ارطغرل بڑی مصیبت میں پھنس گیا، کیونکہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ارطغرل کو ایک بہت بڑی جنگ لازمی کرنا تھی، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ منگولوں کی شورش جاری تھی، اس دوران کئی قبیلے ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل کا سوغوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق برادر بہاؤالدین نے یہاں پر ایک قبیلہ بسانے کا فیصلہ کیا۔ جس قبیلے کو یہاں بسایا، اس کا سردار ارطغرل کے خلاف تھا، مگر اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرتی تھی۔ بعد میں ارطغرل نے اس سے شادی بھی کر لی۔ اس دوران صلیبی باغیوں نے مغربی قلعے پر دوبارہ حملہ کر لیا اور قبضہ کر لیا اور ارطغرل کو سوغوت سے نکلنے کی سازش کرنے لگے۔ صلیبیوں نے جو فیصلے کیے تھے اور جو قبیلے سوغوت میں بسنے بھیجے تھے، اس کا سردار کو قتل کروا دیا اور الزام ارطغرل پر لگا دیا۔ اس دوران سوغوت کے دونوں لڑائی کا اندیشہ بہت زیادہ ہو گیا، مگر ارطغرل کی ذہانت کی وجہ سے یہ لڑائی ٹل گئی۔ اس کے بعد ارطغرل نے منگولوں کے 2 سرداروں کو قتل کر دیا جو اس کے قبیلے پر حملہ کرنے آئے تھے۔ اس کے بعد ہلاکو خان کا بھائی ارطغرل کے مقابلے میں سوغوت آ گیا، مگر ارطغرل اپنی بہادری سے اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس سے نمٹنے کے بعد ارطغرل مغرب میں براکا خان سے ملنا چلا گیا۔ جب ہلاکو خان کے بھائی کو پتہ چلا تو اس نے اس کا پیچھا بھی کیا، مگر نہ پکڑ سکا۔ جب ارطغرل براکا خان کے پاس گیا تو اس کے ایک غدار وزیر کو بے نقاب کیا۔ اس طرح وہ وزیر اور ہلاکو خان کا بھائی، جس کا نام گوٹو تھا، دونوں براکا خان کے ہاتھوں مارے گئے۔ ارطغرل نے براکا خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پر حملہ کرے گا تو ترک بھی اس کے ساتھ ہوں گے اور مصر کا بادشاہ ظاہر الدین ملک بھی اس کے ساتھ مل جائے گا۔ اس کے بعد ارطغرل واپس سوغوت آیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو قائم مقام بنا کر منگولیا کی ریاست کے خلاف یا منگول کی فوجوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس لڑائی کے دوران ہلاکو خان علیل ہو گیا اور بیماری کی ہی حالت میں چل بسا۔ جنگ کے بعد ظاہر الدین ملک مصر کی طرف چلا گیا اور یوں ارطغرل غازی بن کے لوٹا اور اس کے نام کے ساتھ غازی لگا۔ وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور سوغوت شہر میں اس کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ ارطغرل کی بہادری اور شجاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکمانستان میں اس کے نام کی ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے، جو کہ ابھی تک موجود ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔